قارون کے پاس بھی بہت سارا مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک آدمی کی جماعت چلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، دیکھو مال سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں۔ ہاں مال اللہ نے دیا ہے، اس کے متعلق اللہ نے احکامات دیے، جس کو مال دیا اس کے متعلق احکامات دیے، تم ان حکموں کو پورا کرو اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا ہوں اس کو اختیار کرو، اس پہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے۔ کہ نشہ ہوتا ہے آدمی کو، نشئی آدمی ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے فرمایا کہ ہاں دو نشے ہیں، جہالت کا نشہ، سکرت الجہل، جہالت کا نشہ، اور دنیا کی محبت کا نشہ، حب العیش، دنیا کی محبت کا نشہ۔ آدمی کو جیسے نشے میں آدمی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس طرح آدمی کو صحیح چیز سمجھ نہیں آتی اس کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مال کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، عہدے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو مال سے کام نہیں بنتے، اللہ بنائیں گے اور اعمال پر بنائیں گے، اس مال کے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں اور میں ایک زندگی لے کے آؤں، اس کو اختیار کرو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مال کو چھوڑ دو، اس کو پھینک دو، بلکہ اس کے متعلق احکامات کو پورا کرو، اس کے متعلق نبی کے طریقے کو پورا کرو، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ میں خشکی یا تری میں مال ضائع نہیں ہو سکتا اگر اس کی زکوٰۃ دی گئی ہو، مال ضائع نہیں ہوتا، اس کے احکامات ہیں، ان کو پورا کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی اس کی بات، مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ٹھٹا مقابلے پر آ گیا۔ پھر اللہ پاک نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا، زمین میں دفن کر دیا۔ اسی طرح قوم عاد ہے کہ جی ہم بدنی قوت ہماری خوب مضبوط ہے، کہ خود علیہ السلام آ کے سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر اللہ پاک نے ہوا کا عذاب بھیج کے ان کو ختم کر دیا۔ قوم سمود ہے، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے اور فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم سبا یعنی یمن کے قریب، یہ جو قوم سبا جو کی بلقیس اور ذوالقرنین، یہ اسی قوم کے بڑے تھے، ان کے بادشاہ تھے۔ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، لمبی چوڑی ان کی زراعت تھی، کھیتی باڑی، باغات تھے، اور ایک بڑا ان کا جو دارالحکومت تھا معارب، اس معارب میں وہاں انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم بنایا، اور اس میں سے 70 نہریں نکلتی تھی، اتنا بڑا ڈیم تھا، 70 نہریں نکلی، سد المعارب اس کا نام تھا۔ آج بھی اس کے آثار وہاں موجود ہیں، ختم ہو گیا لیکن اس کے آثار موجود ہیں آج بھی، سد معارب کے نام سے وہ بنایا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے سمجھایا کہ دیکھو یہ زرعی ترقی، اس میں تم جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ اس سے مسئلہ نہیں بنے گا، معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کی مانتے ہو کہ نہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہو کہ نہیں، اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا اس کو اختیار کرتے ہو کہ نہیں۔ نبیوں کا مذاق اڑایا، مقابلہ کیا، اللہ نے وہی ڈیم ان کے اوپر توڑ کے ان کا صفایا کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ہاں یہ نظام ہے۔ قوم شعیب، ان کے پاس بھی یہ رخ کہ جی تجارتی منڈیوں کے مالک بن جائیں گے، اس سے ہمارے کام بن جائیں گے، بزنس سینٹرز، دنیا کی منڈیاں، ان پہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اچھا بھی کر لو قبضہ، تو بن جو دنیا کے مالک۔ پھر اللہ پاک نے نبی کو بھیجا، دعوت دی، سمجھایا، بات کی کہ دیکھو دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، بے انصافی نہ کرو لوگوں کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھ میں آیا۔ پھر اللہ پاک نے اپنا نظام چلایا، زلزلہ بھیجا، آسمانوں سے اللہ نے مصیبت بھیجی اور صفایا کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، گزارش ہے کہ جتنے بھی قوموں کے واقعات ہیں اس ضابطے کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ دیکھو جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ انہیں کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ ان کو ناکام کریں گے۔ دنیا کی ناکامی بہت چھوٹی ہوگی اور آخرت کی ناکامی آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن جو حالات آئیں گے آدمی سوچ نہیں سکتا اس کو۔ دنیا تو بہت چھوٹی اور یہاں کی پریشانیاں بھی چھوٹی اور یہاں کی راحتیں بھی بہت تھوڑی، کرنے والی ہم آج جتنے چاہے گارڈ لگا